مصر سے عراق سے آ کر مل گئے سب تو 1,40,000 ہو گئے. بعض نے کہا 1.5 لاکھ، بعض نے کہا 2 لاکھ. آخری حد تھی مجمع کی. اور جب یہ اعلان ہوا کہ حج میں خود جا رہے ہیں سرکار تو لوگ خوشی خوشی گھروں سے نکل پڑے، اس لیے کہ تمنا پوری ہوئی تھی. پہلا حج تھا جو نبی کے ساتھ ہوگا. 23 برس ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے. 10 ہجری میں سب کی تمنا پوری ہوئی کہ آج ہم حج کریں گے نبی کے ساتھ. کیسا بڑا عظمت والا کام ہونے جا رہا تھا کہ ہر ایک خوش تھا کہ نبی کے ساتھ حج کریں گے. آپ یہ بات سوچ نہیں سکتے کہ ان کی خوشیوں کا کیا عالم تھا کہ ہم خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں اس کے ساتھ جا رہے ہیں جو اس گھر کا نمائندہ ہے. وہ اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب جا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے. تو کون گھر میں بیٹھا ہوگا یہ بتا دیجیے؟ کون نہیں جانے پہ تیار ہوا ہوگا؟ ارے وہ بھی تیار ہوئے ہوں گے کہ جو میدان میں جاتے ہوئے آناکانی کرتے تھے کہ وہاں لڑنا پڑے گا، سربکش یہاں خطرہ نہیں تھا، یہاں تو جانا ہے. اب اس موقع پہ تو سب کو جانا ہے اور خطوط لکھے گئے جو جہاں ہے وہ آ کے مل جائے. خانہ کعبہ. علی یمن میں تھے، علی یمن میں تھے اور یمن میں جانشین بنا کے پیغمبر کے بھیجے گئے تھے اور کہہ کے بھیجا تھا سب سے، خالد بن ولید سے بھی، علی تمہارے سردار ہیں، جا رہے ہو تم سب لوگ لیکن علی سردار ہیں، علی کا حکم میرا حکم ہوگا یمن میں. غدیر کو اس کے پردے میں چھپایا. کہا وہ من کن تو مولا اس لیے کہا کہ یمن میں علی نے مال غنیمت میں کوئی تصرف کیا تھا، اپنی خدمت کے لیے کنیز لے لی تھی. تو شکایت کی گئی پیغمبر سے کہ علی نے ایسا کیا. جلال اور غصے میں کہا علی تمہارے حاکم ہیں، وہ جو کچھ کریں کبھی ان پہ اعتراض نہ کرنا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں، چونکہ علی کی شکایت ہوئی تھی تو علی کو ان کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. کیسے کیسے پردوں میں غدیر کو چھپائے، جیسے 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 چھپاتے گئے ویسے ویسے آفتاب غدیر طلوع ہوتا گیا. کسی چیز کو جب زیادہ چھپایا جاتا ہے تو وہ زیادہ ابھرتی ہے. یاد رکھیے گا یہ ایک فارمولہ ہے کائنات کا، جس چیز کو دبایا جائے گا، جس چیز کو دبایا جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان جانتا نہ ہو. جب حکم دیا بادشاہ نے یہ یا کو قتل کر دو تو جب قتل کرنے کے لیے دربار میں لایا گیا تو کہا گیا زمین پہ قتل نہ کرنا. تشت لایا گیا کہ اگر خون زمین پہ گر گیا تو عذاب آ جائے گا. یعنی چھپانا چاہا خون یحییٰ کو اور ایک ٹیلے پہ پھینک دی لاش. ایک قطرہ زمین پہ گر گیا، بس پھر تو قیامت آ گئی. پھر جو پہاڑ سے ابلا لہو تو اتنی مٹی ڈالی کہ پہاڑ اٹھتا چلا گیا اور جتنا اونچا پہاڑ ہوتا گیا وہیں سے خون کے نالے جاری ہو گئے. کتنا چھپانا چاہا یحییٰ کا خون. غور کیا آپ نے؟ بخت نصر نے جب تک 70,000 یحییٰ کے قتل کے انتقام میں قتل نہ کر لیے تب تک یحییٰ کا خون نہیں رکا. 70,000 قتل یہ بتا رہا ہے کہ یحییٰ کے قصے کو اللہ عام کرنا چاہتا اور پھر مشہور ہو گیا اور سب کو معلوم ہے دنیا میں. آج کیا یحییٰ کا قتل چھپا ہوا ہے؟ وجہ ظاہر ہو گئی کہ کیوں قتل کیا گیا، کن لوگوں نے کروایا. تو انسان جس چیز کو چھپانا چاہتا ہے وہ ظاہر ہوتی جاتی ہے. ظاہر اگر چپ ہو کے بیٹھ جائے
تو چیز ختم ہو جاتی. یہی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. یہ جو آپ کی تہذیب، آپ کی عزاداری، آپ کا ماتم، آپ کا کلچر یا آپ کا رونا دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. اگر مسلمان چپ ہو کے بیٹھ جاتے، ارے قوم ہے رونے والی، رونے دو، تو ہم مر گئے ہوتے. جب یلغار چاروں طرف سے ہو گئی، ایک ایک مل کے چاہتا ہے روکو روکو، جتنا روکا جا رہا ہے سیلاب ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. ابھی دنیا کے سمجھ میں یہ فارمولہ آئے گا، ابھی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. قدرت چاہتی ہے چاروں طرف سے بند باندھ دو، لیکن ہم جس چیز کو چاہیں ابھارتے جاتے ہیں. غدیر پہ پردے ڈالے گئے، کیسے چھپاتے، کہاں تک چھپاتے؟ کوئی مورخ اہل سنت، شیعہ یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، سب کو لکھنا پڑا غدیر غدیر غدیر. نام رکھ دیا گیا. یہ سب قدرت کا انتظام دیکھیے. کیوں؟ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، فتح مکہ. کہہ چکا کسی تقریر میں یہیں کہ کسی نبی کے واقعے میں اتنے چشمدید گواہ موجود نہیں جتنے غدیر میں موجود. 1,40,000 راوی. تو کس کس کی زبانیں کاٹی جائیں گی؟ کس کس کا قلم روکا جائے گا؟ کوئی کسی دیہات میں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا. اب مدینے میں کوئی عقیدہ پھیلایا جائے، جانے والے تو جا چکے، پھیلانے والے جا چکے. اس لیے کہ لفظ بلغ، پہنچا دو. جو حاضر نہیں ہے اس تک پہنچا دو. جو یہاں سے جائے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دے. جب تک روکتے، جانے والے گھروں میں پہنچا چکے تھے. اب کہاں سے روکا جائے؟ کتابیں جلا دو، کتابیں چھپا دو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے. ابھی غدیر پڑھ نہیں رہا ہوں، پڑھوں گا، اس لیے کہ ولایت علی کا شباب ہے غدیر. دیکھیے واقعات کا نام پڑ جاتا ہے. یہ عجیب تاریخ ہے کہ بدر کی لڑائی جہاں ہوئی وہاں کنواں، اس کا نام بدر. احد کی لڑائی جہاں ہوئی وہاں کے پہاڑ کا نام احد. خندق کی لڑائی جہاں ہوئی خندق کھودی گئی. خیبر کی لڑائی جہاں ہوئی وہاں قلعہ خیبر. حنین کی لڑائی جہاں ہوئی اس وادی کا نام حنین. فتح مکہ ہوا تو مکہ فتح ہوا، مکہ فتح مکہ. نام پڑھ رہے ہیں. غدیر اگر کسی انون جگہ پہ ہو جاتی تو نام کہاں سے آتا؟ اگر مکے میں غدیر ہو تو مکے کا لفظ استعمال ہو جاتا. وہ اللہ کی عبادت تھی، حج ہو رہا تھا، اس میں خطبہ دے دیا. اور خطبہ دیا تھا مسجد نمرہ میں بھی خطبہ دیا تھا. یہ تیسرا خطبہ تھا. 2 خطبے پہلے دے چکے تھے، یہ آخری خطبہ تھا. اور مدینے میں اگر ہو جاتا تو لفظ مدینہ بس ختم. ٹھہریے یہاں ٹھہریے. مکے سے 13 میل دور ایک صحرا میں اس جگہ کا نام ہے، وہاں ایک تھا تالاب، اس تالاب کا نام تھا غدیر. اور پاس کی جو بالو تھی، ریت، وہ ایسی لہروں میں تھی، ایسی جیسے ریت ہوا کے اڑنے کے ساتھ لہریں بنتی ہیں. اسے کہتے ہیں خم. دونوں لفظ راوی نے ملا لیے، تالاب اور ریت. ساحل اور تالاب. غدیر خم. خم کا غدیر یعنی ریت کے ٹیلوں کے کنارے جو تالاب، وہاں پہ کچھ ہوا. کیا ہوا؟ یہ لفظ پکار رہا ہے، بتاؤ تو. لفظ کہتا ہے پھر بیان تو کرو، ہوا کیا؟ یہ غدیر خم میں سرشاری ہے کہ لفظ آیا غدیر خم، انہوں نے کہا کچھ بیان کرو.
لفظ تقاضا کر رہا ہے بولو بولو کچھ بولو. میں ہوں لفظ قدیر خم. بولو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیور میں بولو، خلاف بولو. یہی کہو کہ نہیں ہوا، کہو ہوا یا نہیں ہوا. منزل یہی ہے کہ الیوم، آج کے دن. وہ دن کہاں آیا؟ میرے کنارے آیا. وہ دن ال لگا دیا. جب ال لگ جائے تو مخصوص ہو جاتا. اگر کہتا یوما، کوئی سا بھی دن، الیوم، یہ ال راز ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میری حمد، ہم، یہ ال کے کیا معنی؟ یعنی جتنی بھی حمد ہے وہ سب میرے لیے، میرے لیے. الیوم، ہر یوم کا سردار ایک دن. وہ بار بار دن نہیں آیا، بس ایک دن آیا تھا 10 ہجری میں. وہ ایک دن، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا وہ دن، وہ والا دن. دین کامل ہوا. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے نعمت کو کامل کیا. جبریل تھے وہیں موجود منبر پہ، اور وہی آ رہی تھی اور خطبہ دیتے جا رہے تھے. خطبہ کوئی بنایا نہیں تھا، لکھ کے معاذ اللہ نہیں لے گئے تھے. جو بول رہے تھے پیغمبر وہ وہی ہو رہی تھی. جبریل قریب تھے، رابطہ تھا. اس لیے رابطہ تھا کہ ضروری کام تھا. اگر یہ نہیں کہا تم نے تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. اس لیے نگرانی وہاں تھی. نہ دیکھنے پر بھی دیکھ رہا تھا، نہ سننے پر بھی سن رہا تھا. کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ. یہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے، یہ سنتے ہیں تو وہ سنتا ہے. وہ تو منبر پہ تھا، یہ بول رہا تھا، یہ سن رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا، اور وہی آ رہی تھی. اور ایک ایک لفظ وہی کا تھا. ہم کہتے جاتے ہیں، تم بولتے جاؤ بولتے جاؤ. 26 ذیقعد، ذیلحج سے پہلے کا مہینے کی 26 تاریخ، ہفتے کا دن دوپہر ظہر کی نماز پڑھ کے مدینے سے نکلے. ایک سفید چادر اوڑھی، ایک سفید چادر باندھی، سفید لباس میں ننگے پیر گھر سے نکلے. لوگ انتظار میں تھے. اب جو سواری چلی تو ایک کارواں چلا، اور ایک ایسا کارواں کہ اونٹوں کی قطاریں تھیں، اور نظر رحمت اس کارواں پہ تھی. 10 روز میں مکے سے مدینے پہنچے، حج کیا، واپسی ہوئی. واپسی 10ویں روز، جمعرات کا دن، 18 ذیلحج، انگریزی حساب سے 21 مارچ، دن جمعرات کا. اور بس کارواں ٹھہر جائے